جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چودھری سجاد نذیر، سی ای او سی ایچ این نیوز. آج ہمارے پاس ماشاءاللہ ہماری پیپلز پارٹی کے ترینہ اور پرانے اور بہت اچھے ماشاءاللہ ویل ایجوکیٹڈ یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں اور بہت اچھے بزنس مین بھی ہیں، تاکہ ہماری پارٹی میں ہر قسم کے لوگ ہیں، جس میں ہمارے پاس ماشاءاللہ رانا محمود اشرف صاحب جیسے کامیاب بزنس مین بھی شامل ہیں. اور یہ پورا ایک ہسٹری ہے. اور جب میں پارٹی کے بارے میں کوئی کنفیوژنس، کوئی انفارمیشنز، کوئی چیزیں لینا ہوتی ہیں تو میں رانا صاحب کے پاس آ کے ان کے پاس بیٹھ کے ان کے بڑے اچھے ویژن سے مستفید ہوتا ہوں. اور یہ ایک بڑی نالجبل باتیں اور یہ ایک بڑی مطلب بالکل بہترین قسم کی جو پڑھی لکھی باتیں اور آئندہ آنے والے حالات کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. تو میں ان کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہوں گا اور ان سے مطلب ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ہمیں بتائیں کہ جو بچپن میں یہ پیپلز پارٹی میں جو انہوں نے اس کو بھٹو صاحب کو دیکھا یا بی بی شہید کو دیکھا یا بچپن سے پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے وابستہ رہے، اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے. شوہی صاحب شکریہ. آپ نے میری تعریف میں اتنا کچھ کہہ دیا. آپ خود بہت اچھے آدمی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کی گہری وابستگی بھی ہے. اور جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک یونیورسٹی ہے. اور آپ کو جہاں بھی پاکستان میں پولیٹیشین ملیں گے وہ اسی یونیورسٹی سے ایجوکیٹڈ ہوں گے، چاہے آپ وہ کسی بھی پارٹی میں ہیں. وہ جہاں اگر پاکستان کے پیپلز پارٹی سے جو لوگ گئے ہیں وہ بھی ایک پازیٹیو رول ملک کی گروتھ میں ادا کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک بچپن سے آپ نے سوال کیا تو میرے والد صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے فرنٹ لائن کے پیپلز پارٹی کے ورکر تھے اور میں انہی سے انسپائر ہوں. رائٹ فرام دیٹ وہاں سے لے کے آج تک پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ سفر ہے اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے یہ سفر جاری و ساری رہے گا. اور جہاں تک بات رہی ہے کہ میں اس پارٹی میں ہوں اور یہ پارٹی میں ایک ہر بندے کا نظریہ ہوتا ہے، اس نظریے کے مطابق میں نے جتنی اسٹڈی کی ہے، جو میری سمجھ ہے کہ یہی پارٹی ہے جو پاکستان کی فیڈریشن کی علامت ہے. آج آپ یہ دیکھ لیں کہ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی پہ چڑھ گئے تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے فیڈریشن کی بات کی. جیسے کہ آپ ماشاءاللہ بزنس مین ہیں اور بزنس کو ہینڈل کر رہے ہیں، تو موجودہ جو گورنمنٹ جو کہ جس کو سلیکٹڈ گورنمنٹ کہا جاتا ہے، تو اس میں بہت زیادہ عوام جو ہے ہماری پریشان ہے، بہت زیادہ بزنس مین جو بہت پریشان ہے، عوام بھی بہت پریشان ہے. تو اس سلسلے میں جیسے آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں کافی پاکستان پیپلز پارٹی میں رہ کہ ہم نے عوام کو بڑا خوشحال رکھا، ہم نے عوام کو بہت کچھ دیا. تو اس سلسلے میں آپ بتائیں گے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے یہ جو اپنے طریقہ کار اپنائے ہیں عوام کو تنگ کرنے کے بارے میں، تو یہ آپ کیسے فیل کرتے ہیں اس کو؟ بات یہ ہے جی کہ بیسیتے ایک عام پاکستانی سٹیزن کاروباری سسٹم کو سمجھتے ہوئے جو میں دیکھ رہا ہوں، کسی بھی کاروبار کے لیے ایک ماحول سازگار دینا بڑا ضروری ہوتا ہے. انفارچونیٹلی جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے اس کی کوئی واضح اور کنسسٹنٹ پالیسی نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2 ہے کہ بزنس مین جو ہے وہ پرسکون ماحول میں کام کرنا، اس کی جو پولیٹیکل افیلیشن کو ایک طرف رکھ کے وہ ایک نیشنل گروتھ کے اندر، نیشنل انکم کے اندر اس کا بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے کہ وہ آپ کو امپلائمنٹ دیتا ہے لوگوں کو، وہ آپ کو ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسز دیتا ہے جس سے ملک نے چلنا ہے. لیکن اس نے آنے کے بعد پکڑ دھکڑ نیب دس اینڈ دیٹ، اس سے بزنس کمیونٹی پہلی دفعہ ہیرسمنٹ کے اندر چلی گئی. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نیٹ ورک میں نہ لے کے آئیں، آپ سسٹم کو نہ لے کے آئیں، آپ سب کچھ کریں، آپ ڈاکومنٹ بھی لے کے آئیں، لیکن آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا کچھ نہیں ہے. رولا اتنا زیادہ ڈال دیا آپ نے، کھپ زیادہ ڈال دی ہے. اس سے ہوا کیا ہے کہ بزنس کمیونٹی جو ہے وہ بالکل اس کا کانفیڈنس شیک ہو گیا. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ جو اعتماد بحال کرتے کرتے ایک لمبا عرصہ لگ جاتا ہے. تو اس وقت بزنس مین بالکل ڈرا ہوا ہے، بزنس مین اس پہ اعتماد نہیں کر رہا
اور پھر اس کی کوئی پالیسی نہیں ہوتی. آپ کے سامنے ہے کہ اس نے جو 2 دن کے لیے فائنانس منسٹر بنایا, اس نے ایک دن یہ کہا کہ جی ہم انڈیا سے چینی اور کاٹن درآمد کر رہے ہیں. تو اس کے فوراً بعد جو ہے جب وہ سامنے بات آئی, لوگوں نے ان کی اپنی کیبنٹ سے 2 لوگوں نے رجسٹر کیا, تو وزیر اعظم صاحب نے کہا جی یہ کس نے کہہ دیا؟ اس نے کہا سر آپ نے کہا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ جس وزیر اعظم کو یہ نہیں پتا تو وہ کیا بات کرے گا. ٹھیک ہے, تو اس کی پالیسی کے اندر کنسسٹنس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے, ملک کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے, کوئی ویژن کیا ہے, بزنس مین کو کیا لائن دینی ہے. یہ تو اللہ کے سہارے چل رہا ہے جو چیزیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بزنس مین کو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اس کے باوجود بھی کہ وہ اپنی نیشنل بلڈنگ میں جو بھی ہے وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں, اور ملک کے اندر ٹیکسوں کے اندر بھی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں, امپلائمنٹ میں بھی کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک گورنمنٹ کی کوئی سپورٹ نہیں ہے. محترمہ بےنظیر بھٹو کی شہادت ہوئی ہے, اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے, تو محترم آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا, اور آج ملک کے سنجیدہ حلقے یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت ہے جس کے لیڈر شہید بھی ہوئے ہیں, جن کو پھانسیاں بھی ہوئی ہیں, جن کے کارکنوں کو کوڑے بھی لگے ہیں, لیکن انہوں نے ہمیشہ فیڈریشن کی بات کی ہے, پاکستان کو مضبوط کیا ہے. بحیثیت جو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اپنے تمام اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیے, اور انہوں نے اپنے جو فادر ان لا تھے ان کا بنایا ہوا قانون اصل شکل میں بحال کر دیا. رانا صاحب, جیسے ماشاءاللہ آپ ایک بزنس ٹائکون ہیں, بزنس سے ریلیٹڈ ہیں, اور آپ کا آئل فیلڈ کا جو بزنس ہے آئل سے ریلیٹڈ بھی, تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو گورنمنٹس ان کی یہ مختلف قسم کی جو انہوں نے پرائز بڑھا دی ہیں, ایک آپ دن بہت اچھا تجزیہ پیش کرتے ہیں اس سلسلے میں, یہ انہوں نے جو چلایا ہے ملک کو لوٹنے کے سسٹم بنائے ہوئے ہیں, تو یہ پیپلز پارٹی کے دور سے اور اب یہ کیا ان میں ڈفرینس ہے, کیا فرق ہے جی؟ دیکھیں جی, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ان گورنمنٹ کا کوئی ویژن نہیں ہے. یہ جتنا اکانومی چلا رہی ہے اس وقت انڈائریکٹ ٹیکسز سے ساری چلا رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہی جو صاحب اس وقت ہمارے ملک پہ مسلط کیے ہوئے ہیں, یہ کہتے تھے کہ جی پیٹرولیم لیوی اتنا ہے, یہ جگہ ٹیکس ہے. دیکھیں آپ یہ جو لیوی ہے یہ ہم آئیں گے ہم ختم کر دیں گے. آج دیکھ لیں کہ پیٹرولیم لیوی کتنی 20 روپیز پلس مختلف پروڈکٹ پہ ایوریج چل رہی ہے جو 7 روپے کی تھی. تو آج یہ ساری اکانومی جو ان کے پاس ان کا ویژن ہے نہیں ہے کلیکشن ٹیکسز کی, بزنس گروتھ کے ساتھ یہ کر نہیں پا رہے. کوئی یہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس سے لوٹنا, کس کی جیب سے نکالنا ہے. تو یہ سارے کا سارا پیسہ جو ہے یہ عوام سے نکال رہے ہیں, عوام ٹیکسز دے رہی ہے. جو آپ کو جو 50% جو اماؤنٹ ہے وہ سیل ٹیکس میں, انکم ٹیکس میں, پیٹرولیم لیوی میں آپ کو دینی پڑ رہی ہے. جہاں تک پرائس میکانزم ہے, آپ کو سب یاد ہوگا کہ ایک اچھی پرائس آئل کے اندر مائنس میں دنیا میں پرائس چلی گئی تھی. ان کا کوئی ویژن نہیں تھا. یہ پرائیویٹ سیکٹر کو کسی کو کہتے ہیں کہ سال کے لیے 2 سال کے لیے سٹوریج ملک کے اندر نہیں بنائی, انٹرنیشنل سٹوریج کے اندر اپنی پرائس ہیجنگ کر لیتے, اپنی سٹوریج کر لیتے تاکہ عوام کو کچھ بینیفٹ ملتا, ملک کو کچھ بینیفٹ ملتا. تو ان کا ویژن ہی کوئی نہیں ہے. اچھا رانا صاحب, جیسے آپ ذرا ہم آپ سے ریکویسٹ بھی کریں گے, اور جیسے ہمارے پاس پاکستان پیپلز پارٹی میں ڈاکٹرز, انجینئرز بھی ہمارے ملک میں الیکشن کو کنٹیسٹ کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے, تو آیا آپ بھی ہمیں بتائیں گے کہ آپ کا تعلق بیسیکلی بلانگ ٹو ڈسکا سائڈ سے ہے, تو ہمیں آپ جیسے بندے جو بزنس مین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو, ان کو اشد ضرورت ہے الیکشن میں کنٹیسٹ کرنے کی, اور ہم بڑی امید رکھتے ہیں کہ آپ جیسے بندے جو پارٹی سے شروع سے جیلے ہیں اور پارٹی کے لیے ہر وقت آپ کے ذہن میں, ہر وقت آپ کے مائنڈ میں پارٹی کے لیے ہوتا ہے, تو ہم بڑی امید کرتے ہیں اور آپ سے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ آپ اپنے ایریا سے الیکشن لڑیں اور پیپلز پارٹی کے لیے کچھ کریں. آپ کا اس بارے میں ذرا تھوڑا سا ویژن بتائیں گے ہمیں کہ آپ کا کیا خیال ہے فیوچر میں اس سلسلے میں؟ الیکشن ملک میں ہوں گے تو آپ دوستوں کے, آپ جیسے دوست, بھائی, فیملی سب کی خواہش کے مد نظر رکھتے ہوئے میری یہ انشاءاللہ پارٹی کو میں اپنی ٹکٹ کے لیے اپلائی کروں گا. NA-75 ڈسکا کا جو حلقہ ہے جو ابھی بڑا ویل پاپولر ٹی وی پہ بھی ہوا ہے, تو انشاءاللہ وہاں پہ ہم لوگوں کا ایک رابطہ ہے لوگوں کے ساتھ, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے, پھر وہاں پہ ہمارا
برادرزم کا ایک رورل ایریا میں بڑا فیکٹر ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حلقہ یہ اس میں ہمیشہ ماضی میں بہت اچھا پیپلز پارٹی نے الیکشن لڑا، لیکن انفارچونیٹلی اب دیکھیں نا کہ یہ جو حالات ہوئے ہیں ملک کے اندر کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک کھیل کھیلا گیا، اس کو مین سٹریم سے ہٹا دیا گیا، یہی پارٹی ہے جو بڑی پارٹی ہے. تو انشاءاللہ ہم الیکشن لڑیں گے اور بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے اور لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ ہم ایک اچھا فائٹ وہاں پہ دیں گے اگر پارٹی نے ہم پہ اعتماد کیا، ہمیں ٹکٹ دی. جی انشاءاللہ. رانا صاحب دوسرا آپ جیسے آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو چیئرمین ہے پارٹی سے، ان سے ملاقات کی، ان سے ملے ہوئے ہیں، آپ نے بی بی سے بھی ملاقات کی ہوگی، بی بی میں بھی آپ ان سے بھی ملے ہوں گے، تو آیا آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہماری یوتھ جو ہے وہ پاکستان میں اس کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے اور یوتھ کے ہمارے چیئرمین بھی یوتھ ہیں، تو آپ ان کے بارے میں ذرا بتائیں گے کہ آیا ان کا ویژن پاکستان کے لیے ان کی باتوں سے یا ان کے سارے سسٹم سے آپ کو کیا انسپائر ہے ان سے، اس سلسلے میں ذرا سر آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ینگ لیڈر ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ دیکھیں کہ اس کی ایک لیگیسی ہے، اس کا نانا کی لیگیسی ہے، اس کی والدہ محترمہ بے نظیر بھٹو جنہوں نے اس کی تربیت کی ہوئی ہے، تو ان کی تربیت جو ہے آپ ان کی شخصیت میں جھلک رہی ہے. آپ اس کا جو پبلک سپیچ دیکھیں، اس نے پہلے دن سے لے کے کنسٹرکٹیو رول ادا کیا، وہ ساری مین سٹریم پارٹیز کو پارلیمنٹ کے اندر لے گئے حالانکہ لوگ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے. تو پولیٹیکل جو ویژن ہے وہ اس کی یوتھ لیڈر کا 60 سال والے پولیٹیشین میں نظر آ رہا ہے. تو وہ ایک بڑا فوکس پولیٹیشین ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک اس لحاظ سے بڑا خوش بخت ہے کہ ان کو ایک ایسا لیڈر جو ہے نا ملا ہے جو کہ شاید اس میں وہ کوالٹیز جو ذوالفقار علی بھٹو میں تھیں اور محترمہ بے نظیر بھٹو میں تھیں، ان کی جھلک ان میں نظر آتی ہے، اور مجھے ان سے بہت امیدیں ہیں انشاءاللہ. اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا ویژن، ان کا جو خواہشات تھیں جو پاکستان کے بارے میں، یہ ان کو آگے ساتھ لے کے چلیں گے. تو رانا صاحب دوسرا یہ ہے کہ جیسے ماشاءاللہ آپ اچھے بزنس مین ہیں، کامیاب بزنس مین ہیں، کامیاب سیاستدان بھی ہیں، تاکہ آپ شروع سے لے کے اب تک پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے ہیں. تو پیپلز پارٹی نے مختلف ادوار میں آپ کو عہدے بھی دیے ہیں، آپ کو عزت بھی دی ہے، رسپیکٹ بھی دی ہے. تو آپ ہماری عوام کو، ینگسٹر کو یہ میسج دیں کہ پیپلز پارٹی میں آپ کو کتنی رسپیکٹ ملی اور آبے لوگوں کو کیسے رسپیکٹ ملتی ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیں. میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا ایک کارکن جو ہے وہ دوسری پارٹیوں کے منسٹر سے بہتر ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن وہ ہے جو اپنی لیڈرشپ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے اور اپنی ایک آواز جو ہے وہ دے سکتا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ لوگوں کو، یوتھ کو کے اوپر بڑا کام کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ یوتھ منسٹری جو تھی پاکستان پیپلز پارٹی میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی قیادت میں سب سے پہلے یوتھ منسٹری بنی. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو یوتھ ہے ہماری، اس کا فیوچر ہی پاکستان پیپلز پارٹی سے منسلک ہے. میں اس کو نہیں سمجھتا کہ آپ یوتھ کو لیپ ٹاپ دے دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، یہ نہیں ہے. یوتھ کا یہ ہے کہ آپ یوتھ کے لیے ایسی چیزیں بنا کے جائیں، ملک کے لیے جو ایسی پالیسیز بنا کے جائیں جس کے اندر ان کو باعزت روزگار ملے، باعزت ان کو فیوچر ملے، باعزت ان کو کاروباری مواقع ملیں اور ان کو ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹیز ملے. جی رانا صاحب تھینک یو ویری مچ. جیسے کہ آپ کے ویژن کے مطابق جہاں آپ کا جیسے آپ سے ڈسکس ہوتی رہتی ہے، آپ اللہ کرے کہ اس پوزیشن میں کبھی آئیں تاکہ جو آپ بھی یوتھ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں ہو کہ ان کے لیے کچھ کریں اور ان کے لیے یہ ساری آپ کی جو پازیٹیو سوچ ہے یہ امپلیمنٹ کریں. ہمیں بڑی خوشی ہوئی آج آپ سے مل کے. اور یہ ایک ہماری بک ہے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں 2008 سے لے کے 2030 تک جو پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی 5 سال میں، انہوں نے وہ کام کیے جو کسی گورنمنٹ میں آج تک نہیں کیے. اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل ہے، تو یہ ہم آپ کو پیش کریں گے تاکہ آپ اسٹڈی کر کے تو لوگوں تک یہ میسج جو ہے نا پارٹی کا پہنچائیں. تھینک یو ویری مچ جوئی صاحب، تھینک یو.